أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم کو رمضان جیسے بابرکت مہینے سے جوڑا، اور خاص طور پر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری دہا ہے، اور اس کی جو تیسری تاخرات ہے، اس میں ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم تذکیر کی اس پروگرام میں جمع ہوئے ہیں، اور دین کی باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ باتیں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو قبول فرمائیں، اور اس کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں۔ تو الحمدللہ آج کی میری تذکیر کا جو ٹاپک ہے وہ حسن الخلق ہے، حسن الخلق ہے۔ تو آپ دیکھیے حسن الخلق کے تعلق سے آج میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو وہ حسن الخلق کس کو کہتے ہیں اس کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اور اس کے تعلق سے آپ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پہ ہو۔ پھر اور ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش پہ چھٹ جاتی۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں حسن اخلاق، گڈ کیریکٹر، اس کے تعلق سے بہت ہی اہم یعنی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے، آپ کا جو کردار ہے، اس کے تعلق سے بہت ہی بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے اس ٹاپک کو، اس کا جو مطلب ہے حسن الخلق کے کیا معنی ہیں، اس کو حسن الخلق بھی کہا جاتا ہے اور حسن اخلاق بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے کیا معنی ہیں۔ تو آپ دیکھیں حسن خلق یعنی اخلاق کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ عادت و اطوار ہے، یعنی انسان کے جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، اور انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، انسان کا جو بیہیویئر ہے، اور انسان کا جو کیریکٹر، جو مورلز ہیں اور جو ویلیوز ہیں، یہ تمام چیزیں مل کر ایک انسان کے اخلاق کو، انسان کو ایک کیریکٹر والا انسان بناتی ہے۔ اور اسلام کیریکٹر پر، حسن خلق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور اس کے تعلق سے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے حساب آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر دوسرا، ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی ان کے حالات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا، اور ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت سارے یعنی جو نان مسلمس ہیں انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ تو یہ حسن اخلاق ہوتی کیا چیز ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ انسان کے اندر کی اچھی عادتیں ہیں، یعنی انسان کے اندر جو اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں، جو ان کے اطوار ہوتے ہیں، وہی کیا ہے؟ حسن خلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جس کے حسن اخلاق ہیں، جس کا گڈ کیریکٹر ہے، جس کا بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ بہت بہتر ہے، اس سے آپ دیکھیں گے اس انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے اسلام کو پھیلانے کی وجہ جو بنی ہے، اور اسلام میں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کے داخل ہونے کی جو وجہ بنی ہے، وہ صحابہ اکرام اور مومنین کا کردار تھا، اور ان کے اخلاق سے جن کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ انسان کے اخلاق پر، انسان کے کردار پر زور دیتا ہے۔ اور جب اسلام آیا تو آپ نے دیکھے اسلام نے عورتوں، غلاموں، کھانے پینے میں، تجارت میں، یعنی تمام معاملات میں ایک سلیبس دیا، ایک رول دیا، ایک گڈ کیریکٹر کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک قوم جو ہے، ایک با اخلاق قوم وجود میں آئی۔ اور جب یہ با اخلاق قوم وجود میں آئی تو آپ دیکھیے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ تھا ساری دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے، جو کہ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور یہ اخلاق اور یہ پیغام جو تھا
ان کے کردار کی وجہ سے لوگوں تک پہنچا۔ آپ دیکھیں اچھی اخلاق اور اچھی عادتیں جو ہے ہر انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، اور انسان یعنی بچہ ہے وہ یعنی فطرتاً نیک عادات اور نیک اخلاق لے کر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھی عادتوں کے لیے، حسن اخلاق کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور سلیم و فطرت لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں 99% لوگوں کو پیدائشی طور پر یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب یہ کوشش کی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے، تبھی انسان کے اندر یہ عادات پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کو اپنے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی، سماج اور سوسائٹی کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ تربیت جو آپ دیکھیں کسی بچے یا کسی انسان کو ایک حسن اخلاق کی جو آداب ہیں، جو مینرز ہیں، وہ آپ دیکھیں گے گھر سے ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تربیت حسن اخلاق کی، اچھی عادات کا، آپ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ماں باپ کا ایک بہت ہی بہترین رول ہے کہ بچہ جب گھر میں رہتا ہے اور ماں باپ جب اس کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کو تربیت دیتے ہیں اور اس کو آداب سکھاتے ہیں اور اس کو اخلاق سکھاتے ہیں، تو آپ دیکھیے وہ مسلسل استعمال کی وجہ سے ایک بہترین انسان بنتا ہے۔ اور ان عادات و اخلاق پر گھر کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں گالی گلوچ ہوتی ہے اور ماں باپ کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، اور پھر ہم بچوں کو ایک بہت اچھے اسکول میں ہم نے ڈال دیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ باہر ایک اچھے اسکول میں چلا گیا ہے، وہاں سے یہ اخلاق سیکھ کر آئے گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ گھر میں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ گھر کا ماحول بہتر ہو، اور جن لوگوں کے گھر کے ماحول بہترین ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی آپ دیکھیں گے اخلاق سے بہرمند ہوتے ہیں، اور جن ماں باپ کو ان بچوں کی تربیت میں حصہ ادا کرتے ہیں، وہی ان کے اندر آتی ہیں۔ تو اخلاق سیکھنے سے اور سکھانے سے آتے ہیں، اور ماحول سے آتے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کے اخلاق کے بہتر ہونے میں اور اس کے اچھے ہونے میں آپ دیکھیں گے سیکھنے اور سکھانے کا اور ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو کیریکٹر ہیں، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں اور ایک رول ماڈل ہیں۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، اور آپ کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ آپ 63 سال کی عمر میں 63 ایئرس میں آپ کا انتقال ہوا ہے، جس میں 40 سال تک آپ نبی نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، ایک کامن مین تھے، اور اس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کی جو عمر تھی نبوت کی وہ 23 سال کی تھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کی جو 23 سالہ نبوت کی جو عمر ہے وہی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو پچھلی 40 سالہ زندگی تھی وہ بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے آپ نہ صرف نبوت کے دور میں ہی بہت ہی بااخلاق تھے یا بہت ہی بہترین اخلاق اور خصائل کے مالک تھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی پچھلی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ امام تیمیہ کا ایک فتویٰ آیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف 23 سالہ زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، بلکہ آپ کی پچھلی 40 سالہ زندگی جو ابتدائی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی بہترین اخلاق کے شخص تھے، اور لوگوں نے جب آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے اخلاق کے قائل تھے۔ مثال کے طور پر آپ ایک واقعہ سیرت کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس دعوت و تبلیغ کو علانیہ لوگوں کے سامنے رکھو، تو آپ نے اس زمانے کا جو میڈیا تھا، میڈیا موڈ آف کمیونیکیشن تھا، آپ نے اس کا استعمال کیا، اور آپ کوہ صفا کی ایک جو پہاڑی تھی اس پر چڑھ گئے، اور آپ نے اعلان کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہوئی ہے اور تم پر حملہ وار ہونا چاہتی ہے تو کیا تم لوگ میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو اس سے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے وہ اتنے زیادہ متاثر تھے اور اتنے زیادہ ان کو یقین تھا آپ کے اخلاق و کردار پہ کہ ان کو یہ پتا تھا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حالانکہ آپ نبی جو نبوت سے پہلے کا دور تھا، 40 سال ان کے درمیان آپ نے عمر گزاری، آپ نے ایک زندگی گزاری، تو اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو کہا ہاں ہم یقین کریں گے۔ لیکن جب آپ نے دعوت اسلام دی تو پھر وہ لوگ اس کے قائل نہیں ہوئے اور آپ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو
اس سے ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کا جو کیریکٹر تھا، آپ کے جو اخلاق تھے، وہ اس کے وہ لوگ تھے، لیکن قائل نہیں ہوئے تو وہ آپ کی دعوت و تبلیغ تھا۔ آپ دیکھیں کسی بھی انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور کسی انسان کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ایک صفت پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر ایک صفت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بد کلامی کر رہا تھا، اور پھر وہ کیا ہے، اچھے اخلاق یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفت تھی، یہ جو کیریکٹر کا رول تھا، وہ ان کے لیے ایک بہت ہی یعنی خطرناک ہے کہ انسان کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن وہ بد کلامی کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا اور اس سے جڑنا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر کوئی ایک شخص دیندار ہے، اس کے اندر اتنی دین زیادہ نہیں ہے، صرف وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لوگوں سے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اس خوبی اور اس کوشش کو وہ قبول فرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس کی ذات کو اور دین کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اس کی یہاں پہ تعریف فرمائی ہے کہ جو اخلاق کا ہائیسٹ لیول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اخلاق کا جو ہائیسٹ لیول تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور ہمیں بتایا کہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے موجود رکھے گئے کہ آپ جیسے اخلاق اور آپ کا جو ہائیسٹ لیول تھا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ بری عادات اور برے اخلاق کا شکار ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے آج ہم اسلام تو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جب اخلاق کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بد اخلاقی کا شکار ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کسی قوم کو تانا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے میرا کہ تبدیلی لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر ہم کسی محلے سے گزرتے ہیں یا کسی علاقے سے گزرتے ہیں، خاص طور پہ مسلم علاقہ ہے، تو اس محلے میں گزرتے ہوئے جب ہم سنتے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو ہم خود اپنی بہن بیٹیوں کو وہاں سے گزرنے سے منع کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم دوسرے یعنی غیر مسلموں کے محلے سے گزرو، کیونکہ وہاں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں 10 اور 20 کی تعداد میں ایک کونوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کو سن کر ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ امت مسلمہ کے نوجوان ہیں جن کو اخلاق کی تعلیم دی گئی، جن کا مذہب جو ہے اسلام جو ہے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیں گے یعنی انسان میں جب یعنی برے اخلاق ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ اخلاق خود اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو نان مسلمز تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قائل تھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں سلف صالحین بھی جو ہے ان کے اخلاق کی وجہ سے، صحابہ کے اخلاق کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے یعنی کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے جو اخلاق جو کردار ہمارے سلف صالحین کے تھے وہ اب ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں، اور اس کو دوسری قوموں نے لے لیا ہے، جیسے عیسائی قوم ہے، انہوں نے ہمارے طور طریقوں کو اپنا کر دعوت کا کام کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں لوگ ان کی عادتوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسلام میں یتیموں کی کفالت کرنے ایک بہت بڑی نیک عمل ہے، ایک اخلاقی خوبی ہے کہ ایک شخص اس میں اخلاقی خوبی ہوتی ہے تبھی وہ یتیموں کا، مجبوروں کا، بے بسوں کا درد سمجھتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں آپ دیکھیں گے یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی کفالت کو ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ غیر تو چھوڑیے، اپنے گھر میں خود اگر اپنا بھائی ہے اور اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں تو ان بچوں کا خیال رکھنا ہمارے یہاں بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اخلاقی جو خوبی تھی
وہ یہ تھی کہ آپ نے یتیموں کی آپ پرورش کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں لا کر آپ ان کی پرورش کرتے تھے اور آپ نے کبھی ان کو بوجھ نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال آپ دیکھیں گے آج کے دنیا میں آپ کو دوں گی کہ آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، یعنی دوسرے فورن کنٹریز سے لوگ یعنی ہمارے انڈیا کے ملک میں آتے ہیں، کسی سلم علاقے میں جاتے ہیں اور ایک بہت ہی گندا بچہ جو کیچڑ میں کھیل رہا ہے اس بچے کو فوراً گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے حساب سے جو گورے لوگ ہوتے ہیں، گوری چمڑی کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک ہائی لیول کے مانتے ہیں۔ جو لوگ انگریزی میں بات کرتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، تو وہ لوگ جو جن کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ ایک ایسے بچے کو جو سلم ایریے میں گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اس کو لے کر جا کر اپنی کنٹریز میں اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ بچہ دن رات اس شخص کو دیکھتا ہے تو چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہ اپنے گلے میں کراس کو ڈال لیتا ہے۔ تو انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی کہ یہ مذہب قبول کرو وہ مذہب قبول کرو، بلکہ وہ صرف بچے کی پرورش کر رہا ہے اور اس پرورش کی بنا پر وہ بچہ اس شخص سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ فوراً وہ ان کے مذہب کو قبول لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی ایک ساں نہیں ہو سکتے، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کبھی بھی ایک ساں نہیں ہو سکتے۔ اس کے سلسلے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہوں گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 35 میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی ایک ساں نہیں ہو سکتے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے، اور یہ صفت آپ دیکھیں گے نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اخلاق کا ایک بنیادی پہلو ہمیں بتایا ہے کہ ہم نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور بدی کو ہمیشہ نیکی سے دفع کرو، یعنی برائی کو بھلائی سے دفع کرو جو کہ بہترین ہو، اور تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور بدی ایک ساں نہیں ہے، یعنی بظاہر تمہارے مخالفین جو ہے بدی کا کیسا ہی خوفناک طوفان اٹھائیں جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز اور بے بس ہوتی ہے، لیکن بدی بجائے خود اپنے اندر وہ کمزوری رکھتی ہے جو آخرکار اس کا بھٹا بنا دیتی ہے، کیونکہ انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت بدی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بدی کے ساتھی ہی نہیں خود اس کے علمبردار تک اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، اپنے اغراض کے لیے ہٹ دمی کر رہے ہیں۔ یہ چیز دوسروں کے دلوں میں ان کا وقار پیدا کرنا تو درکنار انہیں خود اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے، اور ان کے دلوں میں ایک شور بیٹھ جاتا ہے جو ہر مخالفانہ اقدام کے وقت ان کے عزم و ہمت پر اندر سے چھاپا مارتا ہے۔ اس بدی کے مقابلے میں اگر وہی نیکی جو بالکل عاجز و بے بس نظر آتی ہے مسلسل کام کرتی چلی جائے تو آخرکار وہ غالب آ کر رہتی ہے، کیونکہ اول تو نیکی میں بجائے خود ایک طاقت ہے جو دلوں کو مسخر کر لیتی ہے، اور آدمی خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو اپنے دل میں اس کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر جب نیکی اور بدی آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور کھل کر دونوں کے جوہر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، ایسی حالت میں تو ایک مدت کی کشمکش کے بعد کم ہی لوگ ایسے باقی رہ سکتے ہیں جو بدی سے متنفر اور نیکی کے گرویدہ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں دوسری بات جو فرمائی گئی کہ بدی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے کرو جو اعلیٰ درجے کی ہے، یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کو معاف کر دو تو یہ محض نیکی ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدترین دشمن بھی آخرکار جگری دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے یہی انسانی فطرت ہے۔ گالی کے جواب میں آپ خاموش رہ جائیں تو بے شک یہ نیکی ہوگی، مگر گالی دینے والے کی زبان بند نہ کر سکے گی، لیکن اگر آپ گالی کے جواب میں دعائے خیر کریں تو بڑے سے بڑے بے حیا مخالف بھی شرمندہ ہو کر رہ جائے گا، اور پھر مشکل ہی سے کبھی اس کی زبان آپ کے خلاف بد کلامی کے لیے کھلے گی۔ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا ہو اور آپ اس کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شرارتوں پر اور زیادہ دلیر ہو جائے، لیکن اگر کسی موقع پر اسے نقصان پہنچ رہا ہو اور آپ اسے بچا لیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ کر رہے گا، کیونکہ کوئی شرارت مشکل ہی سے اس نیکی کے مقابلے میں کھڑی رہ سکتی ہے۔
تاہم اس قاعدے کلیے کو اس معنی میں درست لینا نہیں کہ اس اعلیٰ درجے کی نیکی سے لازماً ہر شخص جگری دوست بن جائے گا۔ دنیا میں ایسے خبیث نفس لوگ بھی موجود ہیں جو آپ ان کی زیادتوں سے درگزر کرے اور ان کا برائی کا جواب احسان اور بھلائی سے دینے میں خواہ کتنا ہی کمال دکھائیں، ان کے یعنی جو زہریلا پن ہے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوتا۔ لیکن اس طرح کے جو شر مجسم انسان قریب قریب اتنے ہی کم پائے جاتے ہیں جتنے کہ غیر مجسم انسان پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ سب سے بہترین اخلاق کا نمونہ جو ہے وہ نیکی، برائی کو نیکی سے دفع کریں۔ اس سلسلے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دین کے مخالفت میں بہت ہی سخت تھے۔ آپ کا جو بھی معاملہ تھا کفر کے معاملے میں بھی آپ بہت خالص تھے اور بہت سچائی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اس وقت کا واقعہ آتا ہے کہ جب ایک دن آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے درمیان اسلام لانے کی وجہ سے مکے میں ایک افراتفری کا ماحول ہو رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ چلو میں آج اس دن کا خاتمہ ہی کر دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ نے اپنی تلوار لی اور نکل پڑے۔ راستے میں جب آپ تلوار لیے جا رہے تھے تو ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت زیادہ غصے میں ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھیں گے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو آپ دیکھیں انسان کو جب اپنے گھر کی آڑ دلائی جاتی ہے تو اس کو غیرت آتی ہے اور وہ فوراً اپنے بہن کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور اس وقت آپ کی بہن جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ فوراً جیسے یہ وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ فوراً اس کو چھپا دیتی ہیں اور پھر یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ہمیں بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ جب وہ زبردستی کرتے ہیں اور بہن بھائی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ آپ کی بہن بھی لہو لہان ہو جاتی ہے۔ تو ان کو ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنا مار کھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی بہن یہ کہتی ہیں کہ عمر تم جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کر لو لیکن ہم اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ جب سورۃ طٰہٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو فوراً ان کا دل پلٹ جاتا ہے اور اسی وقت وہ اسلام کو قبول لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے وہ چیز جو آپ کو ایک دشمنی پر ابھار رہی تھی، سخت ترین آپ دشمن تھے اسلام کے، لیکن آپ کو جب بھلائی بتائی گئی تو فوراً آپ دیکھیں گے ان کے فیور میں ہو گئے اور آپ دیکھیں گے اسلام کی وہ جگری دوست بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک جانی دشمن جو تھا وہ ایک جانی دوست بن گیا۔ یہ قرآن کی، اخلاق کی اور اسلام کی یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے کہ ایک جانی دشمن بھی ایک جانی دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑتے ہیں وہ متقین ہیں۔ پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے متقین کی صفات کیا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ الذین ينفقون فی السراء، یعنی وہ لوگ اللہ کے راستے میں تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بولتے ہیں نا خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مال ہے تو بھی خرچ کرنے کی کوشش کرے اور مال نہیں ہے تب بھی اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ کہ دوسری صفت بتائی گئی ہے مومنین کی جو اخلاقی صفت ہے، جو اخلاقی خوبی ہے، جو خصلت ہے، وہ یہ کہ وہ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وعافین عن الناس، لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں اور ان سے درگزر کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی خوبیاں اللہ تعالیٰ مومنین کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وسعت جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صفت والے لوگوں کے لیے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو تیار رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ صفات ہیں، یہ خصلتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ہم کو ترغیب دے رہا ہے، اور ان صفات کی وجہ سے آپ دیکھیں گے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔
آپ کے اخلاق کے قائل تھے لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو کوہ صفا کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اخلاق کے وہ لوگ قائل تھے لیکن دعوت کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اہم خوبی تھی، جو اخلاق کی صفت تھی، وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے. یعنی آپ لیڈر تھے، آپ ایک بولتے ہیں پروفٹ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی بڑی پوزیشن پر، اتنی بڑی حیثیت پہ رہنے کے باوجود آپ جو ہے یعنی بوڑھی جو عورتیں تھیں ان کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بہت بڑی یعنی گٹھری جو ہے وہ اٹھائے جا رہی ہے. تو آپ نے فوراً اس کا ہیلپ کی اور آپ نے اس گٹھری کو اٹھا لیا. جب اس گٹھری کو لے کر آپ چل رہے تھے تو وہ عورت آپ سے بات کرنے لگی. تو آپ نے اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو؟ یعنی اس کو ایسے لگا کہ یہ نوجوان اس علاقے میں پہلی بار آیا ہے، اس قسم کے اخلاق کے نوجوان تو اس مکے میں نہیں پائے جاتے. تو پھر اس نے آپ سے سوالات کرنے لگی اور اس کے بعد کہنے لگی کہ اچھا تم تو بہت اچھے نوجوان مجھے نظر آتے ہو، میں تم کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. اس کی باتوں کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں اختلاف ہو رہا ہے، وہ جھگڑے لگاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے اور بہت سارے فتنہ فساد ہو رہا ہے، تم اس سے بچ کے رہنا. پھر جب اس کا بوجھ اٹھا کر آپ نے اس کے گھر تک پہنچا دیا تو اس نے آپ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی محمد ہوں جس کا تم ذکر کر رہی تھی. تو بوڑھی بڑی متاثر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ لوگ تو تمہارے تعلق سے اتنی غلط باتیں پھیلاتے ہیں، اتنی غلط باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں کہ تم نے میری مدد کی اور میرے بوجھ کو یہاں تک پہنچایا. تم تو بہت اچھے سلوک کرنے والے ہو اور تم تو لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے. تو وہ عورت آپ سے بے انتہا متاثر ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ میں سنانا چاہوں گی کہ آپ کو اکثر ایک عورت آپ کے راستے میں کچرا ڈالا کرتی تھی. وہ ایک بوڑھی عورت تھی، روز اس کا کام یہ تھا کہ آپ کے اوپر کچرا ڈالے، آپ کے راستے میں کچرا ڈالے، ڈیلی آپ کو اذیت دیتی تھی. ایک دن اس عورت نے آپ پر کچرا نہیں ڈالا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی کہ وہ عورت آخر میرے اوپر کچرا کیوں نہیں ڈالی، کہ اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہے. پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں پر ہے اور کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، اس کی طبیعت خراب ہے. تو فوراً آپ اس عورت کے گھر پہنچے اور آپ نے اس سے اس کی خیر و عافیت پوچھی. آپ کی اخلاق دیکھ کر وہ اتنی متاثر ہوئی اور اتنی شرمندہ ہوئی کہ اس نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا. اسی طرح سے اور ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا اور وہ مدینے میں رہتا تھا اور اس کا ایک لڑکا بھی تھا. تو یہ یہودی جو تھا وہ اس کا لڑکا جو تھا آپ کی تعلیمات سے بے انتہا متاثر تھا اور اس نے آپ دیکھیں گے وہ آپ کو دیکھتا، آپ کے اخلاق کو دیکھتا، لیکن وہ خاموش رہتا. جب اس کی ایک مرتبہ موت کا یعنی اس کو کچھ بیماری ہو گئی اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچے اور آپ نے اس کو توحید کی تعلیم دی. تو وہ اپنے باپ کو دیکھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. اس کے باپ نے اس کو اجازت دے دی تو فوراً اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو چیز تھی اس اخلاق کی وجہ سے آپ دیکھ کے دین اسلام پھیلا. پھر اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک صحابی کے گھر کی دکان تجارت کے سلسلے میں آپ دیکھیں ایک شخص کی دکان سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، دونوں کا سیم مال ہوتا تھا. تو روزانہ جیسا ہوتا ہے نا کہ گاہک وغیرہ آتے ہیں تو آپ کی دکان پہ بہت سارے گاہک آئے ایک دن اور ایک دن یہودی کی دکان پہ کوئی نہیں آیا. تو ایک کسٹمر کو آپ نے کہا کہ آج یہ تو مجھ سے میرے پاس ہے لیکن مجھ سے مت خریدو، جو سامنے والی دکان سے خریدو، اس کے پاس یہ چیز موجود ہے. تو وہ شخص وہاں گیا اور اس نے وہاں سے خریداری کی. تو اس شخص نے سوال کیا اس یہودی نے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم وہاں گئے تھے اور تم میرے پاس آئے، مجھے پتا ہے کہ اس دکان میں سامان موجود ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا خریدنے کے لیے لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے مت خریدو، اس یہودی سے خریدو کیونکہ آج اس کا کوئی بزنس نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں وہ شخص اتنا زیادہ آپ سے متاثر ہوا اور وہ فوراً اسلام قبول کر لیا. نارملی کیا ہوتا ہے نا کہ سامنے والے یعنی سیم دکان ہے، سیم یعنی اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاروبار کو نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں مسلمان کا یہ اخلاق تھا کہ آپ نے اخلاق کی وجہ سے وہ شخص آپ کا مسلمان ہو گیا. تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں. سبحان اللہ. اور آپ نے یہ بات فرمایا کہ میں اخلاق کا نمونہ دینے آیا ہوں اور اخلاق کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم احسان کریں، اچھے معاملات کریں اور اچھائی کریں اور لوگوں سے یعنی عفو کریں اور درگزر کریں
تبھی آپ دیکھیں گے ہماری یہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچیں گی اور یہ اچھے کیریکٹر ہمارے اندر ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے اس کا جو برکت ہوگی وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میزان میں سب سے بھاری جو چیز بھرنے والی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. مثال کے طور پر توحید نہیں کیا، حج نہیں کیا، یعنی توحید بھی مطلب حج نہیں کیا اور اسلام کے کچھ احکامات پہ خاص زیادہ عمل نہیں کیا، لیکن اگر کسی شخص میں اچھے اخلاق ہیں تو یہ اخلاق اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں اور وہ ایک بہت ہی بہترین انسان بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے البر حسن الخلق، یعنی نیکی، حسن خلق جو ہے وہ ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. یعنی اچھا بیہیویئر، اچھا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ خود ایک نیکی ہے. مثال کے طور پر مسکرانا بھی نیکی ہے، اور مسکرا کے اپنے بھائی سے ملنا بھی نیکی ہے، اور یہ ایک صدقہ بھی ہے. اور مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اخلاق کامل نہ ہو، اور اس میں خاص طور پر نرمی کا پہلو نہ ہو. یعنی نرمی کا معاملہ، لوگوں کی گرفت نہ کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا. پھر دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو اپنے سے مانوس کرنا، لوگوں سے گھل مل کر رہنا اور ان سے مانوس ہونا. یہ اخلاق کی ایک بہترین نشانی ہے. ہم اکیلے رہ رہے ہیں، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، جلتے نہیں ہیں، لوگوں کو اپنے سے قریب نہیں کرتے، اپن لوگوں سے قریب نہیں ہوتے، تو آپ دیکھیں گے اچھی اخلاق کی نشانی نہیں ہے، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں رہتے تھے، بعد میں جب آپ مدینے کے حاکم ہوئے تو آپ دیکھیں گے ہر ایک کے مسائل میں آپ دلچسپی لیتے تھے، لوگوں کی تجارت میں دلچسپی لیتے تھے، ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں ان میں دلچسپی لیتے تھے. جب آپ لوگوں سے ملتے تو یہی پوچھتے کہ تمہارا بزنس کیسے چل رہا ہے، تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں، تمہارے بیوی بچے کیسے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں آپ ان سے سوال کرتے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان سے محبت کرتے تھے. تو اچھے اخلاق اور گڈ کیریکٹر کی یہ نشانی ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں، لوگوں سے میل جو کریں اور لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ابو ذر غفاری ایک صحابی تھے. ان کو لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا تو عائشہ. تو انہیں ڈر ہو گیا کہ کہیں میرا نام لسٹ کے آخر میں نہ آ جائے، اس وجہ سے انہوں نے آگے سوال نہیں کیا. تو اس سے ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات ہر شخص سے اچھے تھے، اور ہر شخص کو یہ فیل ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ایک مومن کے اخلاق میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو مانوس کرے اپنے سے، اور وہ خود ان سے مانوس ہو. اور انا اور تکبر جو ہے وہ ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ دوسروں سے نہ ملتے ہیں اور نہ لوگوں کو ملنے ملانے دیتے ہیں، اور نہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور نہ لوگوں سے یعنی مل کر آتے ہیں. آخری بات واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے. سبحان اللہ. کہ آپ کے اخلاق جو تھے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہی آپ کے اندر تھے، اور آپ کو چلتے پھرتے دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ یہی قرآن. سبحان اللہ. ایک مثال میں آپ کو دوں گی اچھے اخلاق کی. ایک عورت ہے جو زائد نماز پڑھتی ہے، زائد زکوٰۃ دیتی ہے، زائد روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کے اخلاق جو ہیں، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے یہ عورت جہنم میں جائے گی. پھر ایک عورت ہے، دوسری عورت کا واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جتنا حق ہے یعنی منیمم کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق ہی میزان میں سب سے بھاری ہے، اور اخلاق کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے، جبکہ وہ رات میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے وہ ان سے یعنی آگے نکل جاتا ہے اور وہ جنت میں یعنی وہ بھی داخل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اخلاق کی تربیت جو ہے وہ ماں باپ کا کام ہے. بچوں کے اخلاق بنانا، ان کو مسلمان بنانا، ان کو
अपने लिए सवाब जारिया बनाना है तो हमें बेहतरीन उनकी तरबियत करनी चाहिए। उनको जो इस्लामी अखलाक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है, उसके मुताबिक उनकी तरबियत करें और खुद उसको फॉलो करें, तो ये औलाद हमारे लिए सवाब जारिया बन सकती है। सुभान अल्लाह। कि दूसरी चीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं भी सिखाई हैं। आप खुद भी दुआएं मांगा करते थे, और वो दुआएं क्या थी कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी, यानी ऐ अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा ज़ाहिर जितना खूबसूरत है, मेरा बातिन भी उतना खूबसूरत बना दे। सुभान अल्लाह। फिर और एक दुआ आप मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उद्दिका मिन मुनकिरातिल अखलाक़ि वल अमाली वल अहवाहि वल अदवा, यानी अल्लाह ताला मुझे जो बुरे अखलाक हैं, जो बुराइयां हैं, उससे मुझे दूर रख। तो आप देखें, अच्छे अखलाक के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तरबियत देनी पड़ती है, और ये पूरी जिंदगी भर का एक सिलसिला है। और जिंदगी भर हमें तज़किए नफ्स के जरिए अपने अखलाक को उभारना और अपनी बुराइयों को जो है हमें खत्म करना चाहिए। तो हुस्न अखलाक में खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। ये दुनिया में भी कामयाबी का जरिया है और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको न सिर्फ बोलने वाले बल्कि सुनने वाले बनाए, बल्कि हम सबको अमल की तौफीक दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अच्छे अखलाक से आरास्ता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबकी नेक आमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारे क़यामुल लैल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इस दौर में जो पेंडेमिक में आप देखेंगे, जो मुसलमानों पर, उम्मत इंसानियत पर जो यानी वबा आई हुई है, इससे सबको अल्लाह ताला नजात दे और हम सब के गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।